بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع تمثیل نگاری ہے۔ آئیے تمثیل نگاری کا تعارف حاصل کرتے ہیں کہ تمثیل ہوتی کیا ہے۔ تمثیل کے لغوی معنی مثال، نظیر، تشبیہ، مشابہت اور مطابقت کے ہیں۔ جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے، اردو میں یہ لفظ ناٹک اور ڈرامے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انگریزی کی ادبی اصطلاح ایلیگوری کے مطابقت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تمثیل کی بنیادی خصوصیت تجسیم یعنی پرسونیفیکیشن ہے۔ کولرچ نے کہا کہ تمثیل نگاری کا کام تصویری زبان میں موجود تصورات کی ترجمانی کرنا ہے۔ یہ عام طور پر فنی پیرایہ، داستانوں اور اخلاقی حکایات میں اختیار کیا جاتا ہے۔ تمثیل عموماً ترغیبی، فکری یا تلقینی ہوتی ہے۔ مصنف کے پیش نظر کوئی ایک اخلاقی سبق، صوفیانہ مقصد یا ترغیب دینے یا کبھی خواب کو حقیقت کا روپ دینا ہوتا ہے، کبھی خیال کو تصویر بنا دینا اور کبھی مجرد کو مجسم کر دینا اور کبھی بے جان چیز کو جاندار بنا دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر تمثیل مجرد کو مجسم بنانے کے عمل سے عبارت ہوتی ہے۔ تمثیل کی مثالیں ہمارے علاقائی ادب میں ملتی ہیں۔ بہت آسان الفاظ میں ہم اگر تمثیل کو بیان کریں کہ جب کوئی شاعر یا ادیب بے جان چیزوں کو جاندار بنا کر پیش کرے تو اسے ہم تمثیل کہتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا وجود نہیں ہوتا ان چیزوں کے وجود کو مانا جاتا ہے، جیسے خوشی، غم وغیرہ۔ کوئی جسمانی اور انسانی افعال و خصوصیات کے ساتھ متصف کرنا جو ہے وہ تجسیم ہے۔ مثال کے طور پر خوشی بولی، میں کائنات میں تمام انسانوں کا مدعا ہوں۔ غم کہنے لگا، میرے بغیر خوشی کے کوئی معنی نہیں۔ ادبیات عالم کے شعری اور نثری سرمایے میں تجسیم کی شاندار مثالیں اور نمونے موجود ہیں۔ اردو میں محمد حسین آزاد کی نیرنگ خیال، اس میں اس کی شاندار مثالیں ملتی ہیں۔ غصہ، نفرت، عشق وغیرہ کو بطور کردار دکھا دینا تمثیل ہے۔ مثلاً جیسے کوئی بچی کسی گڑیا کو جاندار تصور کر کے اپنے ساتھ سلاتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ اردو میں اس کی بہترین مثال ملا وجہی کی سبرس ہے۔ عشق، نظر، کرشمہ، فقر وغیرہ جیسے احساسات کو بطور کردار پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی لکھتے ہیں، اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس افسانے سے کوئی اخلاقی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں اس کی بہترین مثال جیسا کہ بتایا ہے کہ ملا وجہی کی سبرس ہے، جس میں وہ تمام چیزیں جو نظر، کرشمہ، فقر، عشق وغیرہ ہیں انہیں احساسات کے کردار میں ڈالا گیا ہے۔ حال ہی کی معروف نظم مناظرہ، رحم و دل، رحم و انصاف بھی تمثیلی مثال ہیں، جس نے رحم اور انصاف جیسے مجرد تصورات کو انسانوں کی طرح پیش کیا ہے۔ بے جان چیزوں کو جاندار بنانے کے متعلق تمثیلی انداز کو اقبال کی بہت سی نظموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً پہاڑ اور گلہری میں پہاڑ کا کردار تمثیلی کردار ہے۔ نظم شمع اور شاعر میں شمع بے جان چیز ہے اور وہ جب شاعر سے مکالمہ کرتی ہے تو اس بے جان کو بطور جاندار دکھانا تمثیل ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم تنہائی تمثیل کی بہترین مثال ہے۔ علاقائی ادب میں بھی تمثیلی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ہیر وارث شاہ جیسی منظوم عشقیہ داستان کا مطالعہ کیا جائے تو وارث شاہ نے بھی مختلف کرداروں کو تمثیلی مفہوم دیا، جیسے بانسری اور جوک کے اسرار و رموز لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمثیل نگاری کی گئی۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور مثنوی میں تمثیلی کہانیاں موجود ہیں۔ یہاں بانسری کا تمثیلی کردار
واضح نظر آتا ہے۔ اس میں شامل ایک شعر کا مفہوم دیکھیے: بانسری اس لیے پرسوز فغاں بلند کرتی ہے کہ اسے بانسوں کے جنگل سے جدا کر دیا گیا ہے۔ وہ دراصل جدائی کی شکایت کرتی ہے، اور یہ ایک تمثیلی انداز ہے۔ اردو نثر میں اس کی چند اور مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ درختوں نے سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ درخت تو سرگوشیاں نہیں کرتے، یہ تو انسانوں کا کام ہے، لیکن اس جملے میں درختوں سے یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ مطلب درختوں کو انسانوں کی طرح سمجھا جا رہا ہے، جو کہ سرگوشیاں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے: غصے سے بادل آسمان پر آگے آگے چلنے لگے، یعنی بادل آسمان پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس جملے میں آپ دیکھیں گے کہ غصے میں آنا اور آگے پیش قدمی کرنا، یہ دونوں انسانی خصوصیات ہیں۔ اب ایک شعری مثال سے اس کا جائزہ لیتے ہیں: نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے۔ اب خزاں کا پتوں میں چھپنا اور رونا، یہ بھی پرسونیفیکیشن یعنی تمثیل کی ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے: ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے رو رہی ہے۔ اداسی کے تو بال نہیں ہوتے، بال تو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اداسی کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے وہ کوئی لمبے لمبے بالوں والی اور بھیانک ڈراؤنی سی کوئی چڑیل ہو، اور اس نے شاعر کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہو۔ اب ایک آخری شعر اسی مثال کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے: اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے، لہو لہان پڑا تھا زمیں پہ ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے۔ ان دو اشعار میں اگر تمثیل کو واضح کریں تو پہلے شعر میں جو دوسرا مصرع ہے کہ جس طرح ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا انسانوں کا کام ہے، لیکن یہاں پر چراغوں کو انسانی خصوصیت عطا کی گئی ہے، اس لیے یہ تمثیل ہے۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں اب دیکھیں: لہو لہان پڑا تھا زمیں پہ ایک سورج، ایک جاندار منظر بنا دیا گیا، کیونکہ سورج لہو لہان نہیں ہوتا، لہو لہان تو انسان ہوتا ہے یا پھر دوسری مخلوقات جن کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ کبھی بے جان شے کو جاندار بنا کر دکھانا، اور یعنی جن چیزوں کا وجود نہیں ہوتا ان کو وجود دینا، یہی تمثیل ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزمان اس حوالے سے کہتے ہیں: اس بات پر تقریباً سب متفق ہیں کہ تمثیل ایک صنعت یا طرز اظہار ہے۔ یہ سلسلہ در سلسلہ واقعات اور طویل استعاروں کا مسلسل بیان ہے، جس میں پیچیدگی اور گہری معنویت ہوتی ہے، اور ایک بات کہہ کر دوسری مراد لی جاتی ہے۔